اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع کیجیے۔ والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں۔ یہ نون اور والقلم، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر کہتے ہیں اِنَّا أَوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَ رَبِّي، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، اللہ نے سب سے پہلی جس چیز کو پیدا کیا القلم، وہ قلم ہے، جس کی یہاں قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ قسم ہے قلم کی اور اس کی جو قسم نے لکھا، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو قسم نے لکھا۔ یہ کیا لکھا؟ ثم قال لہ، اللہ نے قلم کو پیدا فرما کر فرمایا اکتب، تو لکھ دے۔ کیا لکھ؟ وہ رب نے بتایا۔ فکاتبا، تو قلم نے لکھ دیا، ما ہوا کائن الی ان تقوم الساعہ، قیامت تک کے احوال قلم نے لکھ دیے۔ یہ وہ قلم ہے جس کی قسم قرآن نے اٹھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ ایک اور حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، ان اول ما خلق اللہ القلم والحوت، اللہ نے سب سے پہلی چیز جو پیدا کی وہ قلم اور مچھلی ہے، حوت، اور نون کا معنی ہوتا ہے مچھلی، نون کا معنی ہوتا ہے مچھلی۔ کہتے ہیں اللہ نے قلم کو فرمایا اکتب، لکھ دے، قالا، قلم نے عرض کی، ما اکتب، یا اللہ میں کیا لکھوں، لکھ تو دوں، میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا کل شیء کائن الی یوم القیامہ، ہر ایسی چیز جو قیامت تک ہونے والی ہے، اللہ نے قلم کو فرمایا اے قلم تو لکھ ڈال۔ اب یہ بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں قلم نے اپنی مرضی سے لکھا، یہ تو ہے ہی کفر۔ قلم نے کیسے لکھا؟ قلم نے لکھا، اللہ کے حکم سے لکھا، اور وہ لکھا جو اللہ نے بتایا۔ قیامت تک جو کچھ تھا وہ اللہ نے، قلم نے لکھا، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے پہ لکھا۔ اب قلم کو کیا پتا کہ کس نے لکھا ہے؟ قلم مخلوق ہے نا، اللہ خالق ہے، تو خالق نے بتایا کہ یہ لکھنا ہے۔ اللہ تبارک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ قلم ہے جس کی قسم قرآن نے اٹھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ اس کا معنی کیا ہے؟ قسم ہے قلم کی اور اس کی جو قسم نے لکھا۔ پڑھیے جی، اب اتنی قسم اٹھا کر صفائی کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں۔ کیا قسم اٹھا کر اللہ نے فرمایا کیا؟ اے محبوب آپ نہیں اپنے رب کے فضل سے مجنون۔ اتنی بڑی قسم اٹھا کر اللہ نے محبوب کی شان بیان فرمائی ہے، اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ، ان لکا، اور یقیناً آپ کے لیے، لا اجرن، ایسا اجر، غیر ممنون، جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پڑھیے، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لا علی خلق عظیم، عظیم الشان خلق پر ہیں۔ جو اخلاق میرے مصطفیٰ کو ملا وہ انبیاء میں سے کسی نبی کو نہیں ملا، وہ کائنات میں سے کسی نبی کو نہیں ملا، کیونکہ میرے نبی کے اخلاق میں قرآن آیا ہے، ہمارے نبی کے اخلاق پر قرآن۔ اور صرف اللہ فرماتا ہے آپ اخلاق پر نہیں ہیں، عظیم اخلاق پر ہیں۔ عظیم اخلاق وہ اخلاق ہے کہ جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست قائم کی تو اخلاق بیچ میں تھا۔ مدینے کی ریاست سے اسلام روم اور فارس کے کلے اکھیڑے گئے، اخلاق شامل تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں میرے آقا کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت جبیر بن نفیر کہتے ہیں حججت، میں نے حج کیا، فدخلت علی عائشہ، میں عائشہ کے پاس چلا گیا لیکن درمیان میں پردہ۔ کہتے ہیں فسألتها عن خلق رسول اللہ، میں نے جا کے پوچھا حضرت عائشہ سے رسول اللہ کا اخلاق کیا ہے، میرے آقا کے اخلاق کیا ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کانا خلق رسول اللہ القرآن، فرمایا رسول اللہ کا خلق اخلاق سارا قرآن ہے، رسول اللہ کا اخلاق سارا قرآن ہے، قرآن پر عمل وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ یہ کافی ساری حدیثیں ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں جس نے بھی حضرت عائشہ سے پوچھا ہے نبی کا اخلاق بتاؤ تو آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں اما تقرأ، کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم و شان پر ہیں، آپ کا اخلاق بڑا عالی ہے۔ اس آیت کی تفسیر رہتی تھی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے
یہ جو حدیث سنانے جا رہا ہوں بخاری اور مسلم، بخاری حدیث نمبر 6038 اور مسلم 3309، حدیث پاک، راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ 10 سنین، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال حضرت انس نے خدمت کی ہے، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں میرے آقا کا اخلاق یہ تھا، کبھی مجھے اف نہیں کہا، فما قال لی اف قط، کبھی مجھے اف نہیں کہا، ولا قال لشیء فعلته، اور کبھی اگر مجھ سے کوئی کام ہو گیا یہ نہیں کہا لما فعلتہ، اے انس تو نے کیوں کیا، ایک دوسری بات۔ تیسری بات کہتے ہیں ولا لشیء لم افعلہ، کبھی ایسا ہوا میں نے کام نہیں کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فعلتہ، اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اور کہتے ہیں میں نے ریشم کو بھی مس کیا، بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، لیکن جتنی نرم میرے مصطفیٰ کی ہتھیلی تھی اتنی کسی کا ہاتھ نہیں تھا۔ یہ حضرت انس کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ولا شممت مسکن، میں نے کستوری کی خوشبو سونگھی ہے، ولا عطرن، میں نے بڑے بڑے عطر سونگے ہیں، خوشبو سونگھی ہے، لیکن کانا اطیبا من آرا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے پسینے سے بڑھ کر دنیا میں خوشبو ہے ہی نہیں، جو خوشبو میرے مصطفیٰ کے پسینے سے آتی تھی۔ یہ بخاری کے اندر حدیث ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، راوی حضرت عائشہ ہیں، فرماتی ہیں میرے آقا نے کبھی کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی، اور فرماتی ہیں کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا۔ ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی 2 معاملات میں اختیار دیا گیا تو میرے آقا نے ان میں سے آسان کو چنا، آسان کو۔ اور کہتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ولا، یہ جو اخلاق کے لیے میں حدیث لے آیا ہوں، ولا ان تقم لنفسه من شيء يؤتى الیہ، میرے آقا کو ذاتی رنجشیں جتنی پہنچائی گئیں میرے آقا نے ذاتیات کا انتقام کبھی نہیں لیا، ذاتی طور پر میرے آقا نے سب کو معاف فرمایا ہے، لیکن جس نے اللہ کی حرمات کی ہتک کی ہے تو پھر میرے آقا نے چھوڑا نہیں ہے۔ جس نے حقوق اللہ کو پامال کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے جو حقوق تھے ان میں نرمی کوئی نہیں کی، ذات پر میرے آقا نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت، میں بھیجا گیا ہوں، لاتمم، تاکہ میں مکمل کروں کیا، صالح الاخلاق، اچھے اخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق، یہ جو اخلاق ہے ساری زندگی میرے آقا کا اخلاق پڑھیں تو وہ اخلاق ہم اپنی زندگی میں اگر لے آئیں تو پھر بہت سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اب میرے آقا کا یہ تھا کہ گھر کے اندر آتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی اگر بارش نہیں آ جاتی، کچھ چیزیں باہر پڑی ہوتی ہیں، میرے آقا خود آ کے ان کو اٹھا کے کمرے کے اندر لے جاتے تھے۔ تو یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، اور سب سے بڑا اخلاق ہے وہ ہے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا اور میرے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنا۔ بڑی اچھی یبصروا ویبصرون، ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّکُمُ المفتون، کہ تم میں سے کون ہے المفتون، مجنون، ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو بہک گئے ہیں اس کی راہ سے، اور انہیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے، گمراہوں کو بھی ہدایت یافتہ کو بھی اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا توتی المکذبین، آپ بات نہ مانے جھٹلانے والوں کی، ودو کرتے ہیں مکذبین، مشرکین، کافرین، وہ تمنا کرتے ہیں کہ کہیں آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مشرکین اور کافر چاہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ بتوں کی پوجا کریں، ہو سکتا ہے ہم آپ کے ساتھ آپ کے رب کی عبادت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے مکذبین کی اطاعت نہیں کرنی۔ پڑھیے جی۔ اب یہ جو آیتیں اب سے شروع ہو رہی ہیں نا، اب سے فلا تطیع سے یہ جتنی آگے آ رہی ہیں، یہ ان پر جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ ولید بن مغیرہ جو میرے آقا کا گستاخ تھا اس کے بارے یہ سب 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ آخر پر وہ آ رہا ہے، پھر تفسیر پڑھتے ہیں ولا تطیع، اور بات نہ مانیے، کل حلاف، قسم اٹھانے والے، مہین ذلیل شخص کی۔
کسی ذلیل اور قسم اٹھانے والے شخص کی اطاعت نہ کیجیے، یہ وہ جس نے نبی کو سب کیا، جس نے نبی کو گالی دی، جس نے نبی کو برا بھلا کہا۔ اللہ نے قرآن میں 10 آیتیں نازل کر کے اس کا رد کہا، اور آخر پر یہ کہا کہ اس کی اصل میں خطا ہے، اس کی اصل میں خطا ہے۔ پڑھیے جی، ہم مازن، اس کی کون سی صفات ہیں؟ کہتے ہیں ہم مازن بہت نکتے چین ہے، وہ جو رسول اللہ کے عیب نکالتا ہے، مشاء بنمیم چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، مناء سخت منع کرنے والا، للخیر بھلائی سے، معتدٍ عظیم حد سے بڑا ہوا بدکار۔ یہ ولید بن مغیرہ اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہتا جو محمد پہ اسلام لائے گا میں جائیداد سے فارغ کر دوں گا، میں لطارغ کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے بھلائی سے منع کرتا ہے، حد سے بڑا ہوا بدکار ہے یہ۔ اتلم بعد ذالک زنیم، اکھڑ مزاج اس کے علاوہ بد اصل۔ بد اصل وہ ہوتا ہے، زنیم وہ ہوتا ہے جو والد الزنا نہیں ہوتا، اس کو کہا جاتا ہے زنیم، زنا کا بچہ۔ اب جب یہ آیتیں اتر رہی تھی نا، ولید بن مغیرہ چلا گیا اپنی ماں کے پاس، کہنے لگا محمد پر قرآن اترا ہے میرے بارے 10 آیتیں، ان 10 میں سے 9 مجھ میں پائی جا رہی ہیں، لیکن ایک کا تو ہی بتائے گی ورنہ میں گردن اڑا دوں گا۔ یہ ولید بن مغیرہ نے کہا جا کر اپنی ماں کو، یہ جو اتلم بعد ذالک زنیم ہے یہ تو نے بتانا ہے، باقی 9 مجھ میں ہیں، یہ تو نے بتانا ہے ورنہ گردن اڑا دوں گا۔ تو ماں نے ڈر سے کہا کہ تیرا باپ تھا نہ مرد، اس کا تھا مال، میں نے چاہا اس کے مرنے کے بعد اس کا مال کون کھائے گا، تو میں نے ایک چرواہے کو بلایا جس کا تو بچہ ہے، چونکہ قرآن محمد کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، جو میرے مصطفیٰ کا گستاخ ہے اس کی اصل میں خطا ہے، اس کی اصل میں خطا ہے۔ اب یہ ہے قرآن، آگے بڑھیے، ان کانا ذا مال و بنین، اس لیے کہ وہ ہے مالدار اور صاحب اولاد، وہ ولید بن مغیرہ مالدار بھی ہے صاحب اولاد بھی ہے۔ جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں اذا تتلی آتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں، قالا تو کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں دیاں گلاں ہیں، یہ پہلے لوگوں کی بزرگوں کی باتیں ہیں، حالانکہ ہے قرآن۔ سانا سیمو جلد داغ لگائیں گے اس کی سونڈ پر، اب داغ لگا کہ نہیں لگا، 14 صدیاں بعد ہم پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ اتلم بعد ذالک زنیم، کہ ولید بن مغیرہ جس کی اصل میں خطا ہے، اس سے بڑا اور اس پر داغ کیا ہے، اس سے بڑا اس پر اور داغ کیا ہے؟ یہ اللہ فرماتا ہے سانا سمہ علی الخرطوم۔ اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مرتبہ ایک شخص گزرا حضرت حذیفہ کے پاس، حضرت حذیفہ کو بتایا گیا یہ وہ بندہ ہے جو باتیں اٹھا اٹھا کے بادشاہوں کو لے جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ کے سامنے ایک شخص گزرا، آپ نے فرمایا اچھا پھر میں رسول اللہ کا فرمان سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور کبھی بھی جنت میں نہ جائے گا۔ چغل خور، چغلی ہے کیا؟ ایک کی بات اٹھانا، دوسرے تک لے جانا، درمیان میں لڑائی کرانا، یہ ہے چغلی۔ جو تو چغلی دین میں حرام ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ کیا تم میں سب سے بہترین لوگ نہ بتاؤں اپنی امت میں؟ صحابہ نے عرض کی بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، بہترین لوگ وہ ہیں جب ان کو دیکھیں اللہ یاد آ جائے۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کے دیکھنے سے رب یاد آ جائے۔ اور فرمایا میں تمہیں شریر نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا المشاؤون بالنمیمہ، چغل خور یہ سب سے شریر ہے میری امت کا، اور المفسدون بین الاحبہ، دوستوں کے درمیان فساد پھیلانے والا یہ بندہ اچھا نہیں ہے، یہ شریر ہے۔ حدیث پاک ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو اتل الزنیم ہے نا، اتلم بعد ذالک زنیم، یہ کیا ہے؟ فرمایا آسمان ایسے بندے پہ روتا ہے۔ کون سا بندہ؟ جس کو اللہ نے جسم ٹھیک دیا ہے، اللہ نے پیٹ دیا ہے کھانے کے لیے، اور پھر اللہ نے دنیا بھی دی ہے تاکہ تو کھا، اس کے باوجود لوگوں پہ ظلم کرتا ہے،
یہ آسمان ایسے بندے پہ روتا ہے کہ جسم تیرا ٹھیک، آزاد تیرے ٹھیک، پیٹ دیا کھانے کے لیے، پھر بھی لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ یہ ہے فذالک العتل الظنیم، یہ ہے عتل بعد ذالک ظنیم۔ لہٰذا اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، فرمایا ان العبد یکتب مؤمنا احقابا ثم احقابا، ایک بندہ عمل کرتا رہتا ہے ساری زندگی، جنتیوں والے لکھا جہنمی ہے، آخری عمل ایک جہنمی کرتا ہے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک بندہ لکھا جنتی ہے، ساری زندگی جہنمیوں والے عمل کرتا رہتا ہے، آخر پہ خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ بڑا مالدار بھی تھا۔ اب یہ جو آیتیں ہیں ان پر نا قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف لکھی ہے، اس کا نام ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، شفا شریف آقا کے حقوق۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انبیاء کے مستحب کو حقیر جاننے والا کافر ہے، جس نے نبی کے مستحب کو بھی حقیر جانا۔ دیکھو ایک ہے فرض چھوڑ دینا لیکن حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، وہ الگ بات ہے۔ ایک بندے نے سنت رسول رکھی ہے لیکن دوسرا اس کا مذاق اڑاتا ہے حقارت کی نگاہ سے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نہ رکھنا اور بات ہے، اور جس نے رکھی ہے اس کا مذاق اڑانا وہ اور بات ہے، چونکہ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی ہے۔ اور یہ انبیاء کے بارے میں یہ کہنا اللہ نے حضرت آدم کو زمین پر پھینک دیا، یہ الفاظ کی بے ادبی والے ہیں۔ اور کسی نبی کے بارے، حضرت آدم سے لے کے ہمارے نبی تک، ایک نبی کے بارے تھوڑا سا سب کیا، یہ فتویٰ ہے قتل کر دیا جائے گا۔ من سب نبیا فاقتلوہ، جس نے نبی کو سب کیا اس کو قتل کر دو۔ لہٰذا انبیاء کے بارے کم از کم ہمیں، اچھا بعض دفعہ نا اللہ نے قرآن میں انبیاء کو وہ الفاظ جو اللہ کی شان کے لائق ہیں، لیکن میں ان کا ترجمہ ویسی زبان میں نہیں کر سکتا جیسے رب نے اپنے نبی کو فرمایا ہے، میں وہ ترجمہ اپنی زبان میں اتنی سختی سے نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ خالق ہے، انبیاء مخلوق ہیں۔ خالق اپنے نبی کو جو کرے، امتی وہ نبی کو نہیں کہہ سکتا، امتی وہ نبی کو نہیں کہہ سکتا۔ انبیاء کے بارے ہم جب بھی زبان کھولیں تو کم از کم بڑی احتیاط سے، کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ یہاں سے اللہ قریش کے جو کافر ہیں نا، قریشی کافر، ان کی مثال دے رہا ہے، ایک مثال دے کر اللہ سمجھا رہا ہے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، ہم نے ان کو آزمایا جیسے ہم نے آزمایا باغ والوں کو۔ ہم نے ان کفار قریش کو آزمایا کیسے؟ جیسے باغ والوں کو۔ یہ باغ والوں کا قصہ کیا ہے؟ اب ان آیتوں سے نیچے ان کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اِذْ اقسموا، جب انہوں نے قسم اٹھائی باغ والوں نے، کیا لَيَسْرِمُنَّهَا، کہ وہ ضرور توڑ لیں گے اس کا پھل، مُصْبِحِينَ، صبح سویرے۔ انگور کا باغ تھا، ایک اہل کتاب کا ایک بندہ تھا، وہ انسانیت کے ناطے بہت خدمت کرتا تھا، غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، فقیروں کی۔ وہ فوت ہو گیا، بیٹوں نے کہا کہ ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے، ہمارا باپ تھا پاگل، وہ لوگوں کو دیتا رہتا تھا، یہ ان کے الفاظ سے، یہ جو شان نزول ہے۔ بیٹوں نے کہا ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے، ہم کریں گے ذخیرہ، ہم کچھ نہیں دیں گے۔ انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم جا کر صبح صبح اپنا پھل توڑ لائیں گے اپنے باغ سے۔ پھر کیا ہوا؟ انشاء اللہ بھی نہ کہا، یہ ہے قرآن، انہوں نے انشاء اللہ بھی نہ کہا تو پھر کیا ہوا؟ فطاف، انہوں نے انشاء اللہ نہ کہا، پس چکر لگا گیا اس باغ پر ایک چکر لگانے والے نے آپ کے رب کی طرف سے۔ اللہ، اب انہوں نے ابھی چکر نہیں لگایا، اللہ کی طرف سے ایک چکر لگانے والا لگا گیا۔ وَهُمْ نَائِمُونَ، درا حالے کہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ یہ ارادہ کر کے سوئے تھے صبح سویرے اٹھیں گے اور اندھیرے میں جائیں گے تاکہ غریب کو دینا نہ پڑ جائے، فقیر کو دینا نہ پڑ جائے۔ فَأَصْبَحَتْ صَاحَتْ كَالصَّرِيمِ، جب صبح گئے چنانچہ ہو گیا باغ کٹے ہوئے کھیت کی مانند۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، انہوں نے ایک دوسرے کو ندا دی صبح سویرے۔ اب ندا کیا دی؟ اب اللہ کی طرف سے چکر لگانے والا آیا، باغ ختم ہو گیا، یہ صبح سویرے جاتے ہیں، ندا دی، ہر بندہ صبح اٹھتا نہیں، آؤ چلیں آؤ چلیں، انغدو، ندا کیا دی؟ انغدو، کہ سویرے سویرے چلو، علی حرثکم، اپنے کھیت کی طرف،
इन कुन तुम सारिमीन, अगर तुम हो फल तोड़ना चाहते, सुबह सवेरे उठो चले। फंतालाकू, सो वो चल पड़े सुबह सवेरे। वहुम यतखाफतून, और वो एक दूसरे को चुपके चुपके कहते जा रहे थे। वो क्या कहते जा रहे थे? कहते हुए जा रहे थे कि इस बाग में हरगिज दाखिल ना हो आज तुम पर कोई मिस्कीन। ये जो मैंने शुरू में बताया है, बाप मर गया, बेटू ने कहा हम किसी को कुछ नहीं देंगे, ये सुबह सवेरे जाने का मकसद ये है कोई मिस्कीन पीछे ना आ जाए। लिहाजा वो एक दूसरे को, अब ये नहीं खबर तुम जो चुपके चुपके कह रहे हो, अल्लाह इससे चुपके को भी जानता है। पढ़िए जी। वगदऊ, और तड़के चले, अला हर दिन इरादे पर, कादिरीन, वो कादर। सवेरे चल पड़े, बाग की तरफ पहुंच गए। फिर जब बाग को देखा, कालू, कहने लगे, इन्ना लदाल्लून, हम रास्ता भूल गए। इसकी दो तफसीरें हैं। एक तफसीर ये है, हम रास्ता ऐसे भूले गोया कि ये बाग ही हमारा नहीं है, चूंकि वो जल के राख कोयला बना हुआ था, ये बाग हमारा नहीं है। दूसरा ये था कि हम राहे हिदायत से भटक कर गुमराह हो गए हैं। एक तफसीर ये है, बल नहनु महरूमून, नहीं नहीं हमारी किस्मत फूट गई। काला, काला, बोल उठा, औसतुहुम, उनमें जो जीरक था, लफ्ज है औसत का, माना है जीरक, चलाक था। उसने कहा, अलम अकुल्लकुम, क्या मैं कहता ना था तुम्हें, लौला तुसब्बिहून, कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते। मैं तुम्हें कह के चला था, इंशाअल्लाह तो कह देते, इंशाअल्लाह तो कह देते। कालू, कहने लगे, सुबहाना रब्बिना, पाक है हमारा रब, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, जालिम हम ही थे। अब यहाँ पर रोक कर उन्होंने क्या कहा, जालिम हम ही थे। कयामत के दिन कुफारे कुरैश को जब मिलेगी ना जजा उनके करतूतों की, उस वक़्त कहेंगे, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, या अल्लाह तू पाक है, जालिम हम ही थे। जिस तरह इन बाग वालों ने कहा है, या अल्लाह तू पाक है, जालिम हम ही है, इसी तरह ये काफिर कहेंगे जिन्होंने दुनिया में रसूलुल्लाह पे ईमान नहीं लाया। अकबाला, फिर मुंह करके एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को मलामत करने लगे। कालू, कहने लगे, या वैलाना, तुफ है हम पर, इन्ना कुन्ना तागीन, हम ही थे सरकश। असा रब्बुना अन युबदिलाना, उम्मीद है कि हमारा रब हमें बदला देगा बेहतर, मिनहा, इससे, इन्ना इला रब्बिना रागिबून, हम अपने रब की तरफ रुजू करने वाले। याद रखना, जिसने दुनिया में नहीं माना तो आखिरत में तो मान लेगा। जिसने दुनिया में नहीं माना, इन्होंने क्या कहा, अल्लाह हमें बेहतर देगा, हम अब अपने रब की तरफ रुजू करने वाले हैं। अल्लाह इन कुफारे कुरैश को कह रहा है, दुनिया में ही मान लो कि मैं ही बेहतर करता हूं, और दुनिया में मान लो कि हम अपने रब की तरफ रुजू करने वाले हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तू कल मान जाएगा पर रब नहीं मानेगा कल कयामत के दिन। कल अजाब ऐसा होता है, अजाब वाला, अजाबुल आखिरती अकबर, और आखिरत का अजाब वो तो बहुत बड़ा है। ये है दुनिया का, आखिरत का बहुत बड़ा है। लऊ कानू यालमून, काश ये जान लेते। हदीस पाक के अंदर आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने अलीशान है, फरमाया, इश्याकुम वल माआसिया, अपने आप को गुनाहों से बचाओ। वो क्यों? फरमाया, इन्नल अब्दा ला युज़निबु, बेशक बंदा एक गुनाह करता है, होता क्या है, फयुहरमु बिही रिस्कन, रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। कौन सा रिस्क? कद काना हुय्यिआ लहू, वो रिस्क जो उसके लिए तैयार किया गया था, वो रिस्क जो उसके लिए तैयार कर दिया गया था। बाज़ दफ़ा गुनाहों से वो रिस्क से महरूम हो जाता है। जिस तरह ये गुनाह किया और अल्लाह के जो बाग का वो फल था उससे क्या हो गए, महरूम हो गए। इसी तरह गुनाहों से बंदा रिस्क से वो जो तैयार होता है महरूम हो जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहा अनिल जिजाजी बिल्लैल वल हसादी बिल्लैल, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रात को खेत काटने से मना फरमाया है। रात को बाग चुनने से, फल चुनने से भी और खेत काटने से भी मना फरमाया है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे।